السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں قصص بائے مسفرہ زبیر ایپیسوڈ نمبر 12۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگ رہے ہیں، ساتھ ہی یہ ناول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ ناول آپ کو کیسے لگا؟ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکشن فل ڈرامہ تھا، تو آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اچھا لگا ہے تو پلیز اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیجیے کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم فی الحال اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے سے باہر نکل کر سانس زینے اترتے ہی زرگم نے پہلے ماہرہ کو رانائن کے کمرے کے دروازے کی گولونا کے ساتھ باہر کھڑا دیکھا تو ہلکا سا مسکرا دیا، پھر سیکیورٹی روم کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ کمرے سے تمہاری واپسی 4 کندھوں پر ہوگی۔ اندر میں داخل ہوتے ہی خطیر تھک کر مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ محبت کی جنگ سے اپنے پاؤں پر ہر کوئی واپس تھوڑی آ سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ سی چمک تھی۔ اب ہر کسی کی بیوی مافیا باس کی بیٹی تھوڑی ہوتی ہے، خطیر زیر لب کہا۔ مافیا باس کی بیٹی ہو یا کسی نارمل انسان کی بیوی کے آگے اچھوں کے برہم تیل ہو جاتے ہیں۔ زرگم نے نفی میں سر ہلایا۔ خطیر کی ہنسی بے ساختہ ابھری تھی۔ پوچھ لو جو پوچھنا چاہ رہے ہو۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ خطیر کو دیکھا۔ کیا کہا ماہرہ نے؟ خطیر نے برف ہوتے ٹائلز کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ صدام ہی تھا اس کے اغوا کے پیچھے۔ نینا نے کہا تھا کہ اسے لگا تم گولی لگنے کی وجہ سے مر گئے ہو اور اس کے پاس جانے کو کوئی وجہ نہ تھی، تو ماہرہ اسے فوراً ہی بچا کر کیلیفورنیا لے گئی تھی، پھر کچھ مہینے پہلے واپس آئی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ خطیر ادھر دیکھو، ہماری نینا کو کچھ نہیں ہوا ہے، اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جب خطیر جواب دینے کے بجائے چپ چاپ ٹائلز کو دیکھتا رہا تو زرگم نے اپنے دونوں ہاتھ خطیر کے شانوں پر رکھے تھے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ خطیر نے بھیگی گہری بھوری آنکھوں میں بے یقینی سے پھیلا کر زرگم کو دیکھا تھا۔ سچ میں؟ اپنے آپ کو اس کا گنہگار سمجھنا چھوڑ دو، وہ صرف ایک حادثہ تھا جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ میں محافظ تھا اس کا اور وہ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے گئے تھے، میں کچھ نہیں کر سکا تھا زرگم، جو کام میرا تھا وہ ایک غیر لڑکی نے کیا ہے، وہ روتے ہوئے کانپتی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے پاس اپنا بھائی نہیں تھا لیکن اللہ تھا، اور اللہ سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نہیں بھیجتے، صرف وسیلے بناتے ہیں، اور نینا کے لیے وہ وسیلہ ماہرہ تھی۔ زرگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ کیلیفورنیا میں خوش تھی۔ وہ زرگم کی بات سن کر پل بھر کو خاموش ہوا، پھر آنکھیں رگڑتا اسے دیکھنے لگا۔ خوش؟ وہ ننھی خرگوش ماہرہ والی یونیورسٹی سے سائبر سیکیورٹی پڑھنے کے بعد اپنی دونوں دوستوں کے ساتھ مل کر صدام کے خلاف کام کرتی رہی ہے، زرگم آئیبرو اٹھا کر کہا۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے کہاں ہے؟ خطیر بے ساختہ نم آنکھوں سے ہنس دیا۔ جب ہی زرگم کا فون بجنے لگا تھا، اگلے ہی لمحے اپنی جیب سے فون نکالا تو جگمگاتی اسکرین پر تراب کالنگ لکھا ہوا رہا تھا۔ ہیلو، کوئی بری خبر ہو تو بالکل مت دینا، زرگم نے جواب دیا۔ سر نے ریڈ کی ڈیٹ فائنل کر دی ہے، کل تک آفیشیل نوٹس آ جائے گا۔ آج کا دن ہی اچھا ہے۔ کیا ڈیٹ ہے؟ زرگم مسکرایا۔ 3 دن بعد، تراب نے کہا۔ صحیح، ریڈ کی ڈیٹ آ گئی ہے، 3 دن بعد کی۔ اس نے فون بند کر کے خطیر کو دیکھا تھا۔ شکر، اب صدام کی الٹی گنتی شروع۔ خطیر برف سا مسکرایا تھا۔ اچھا ہاں، گھر کے باہر پولیس موبائل کھڑی کروانی ہوگی، زرگم نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ وہ میں دیکھ لوں گا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا ہی تھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا جانے کی آواز پر دیکھا سامنے رضیہ کھڑی تھی۔ وہ زرگم بھائی، بی بی جی نے کھانے کا پوچھنے کا کہا تھا، رضیہ نے سر پر جمع دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے اور نینا نے پلین میں کچھ کھایا تھا؟ اس نے رخ خطیر کی جانب پھیرا۔ نہیں، اس کو بولو نینا کے کمرے میں ہی لگا دے کھانا، خطیر نے سر نفی میں ہلا کر دھیمی سی آواز میں کہا۔ لگا دو نینا کے کمرے میں ہی، رضیہ سر اس بات میں ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ میں کبوتر نہیں ہوں، خود بھی اپنے منہ کا استعمال کیا کرو۔ وہ دونوں دروازہ پار کرتے نینا کے کمرے کی جانب بڑھے تو زرگم نے آنکھیں گھمائی۔ اتنا بولنے سے تمہارے جبڑے میں درد نہیں ہوتا؟ خطیر نے بیزاریت سے اسے دیکھا تھا۔ خطیر نے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی تو دروازہ نینا کے بجائے گولونا نے کھولا تھا۔ خطیر ایک دم ہی پیچھے ہوا۔ زرگم نے بمشکل لبوں پر ابھرتی ہوئی مسکراہٹ روکی تھی۔ گولونا نے دروازہ پورا کھول دیا۔ پیچھے بیڈ پر بیٹھی رانائن اٹھ کر دروازے تک آئی تھی۔ کھانا تمہارے کمرے میں لگوا رہا ہوں، نیچے بے ڈسٹرب ہوں گی، خطیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، رانائن نے سر اس بات میں ہلایا۔ ماہرہ کہاں ہے؟ زرگم نے کمرے کے گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فریش ہونے گئی ہے، گولونا نے جواب دیا۔ چلو پھر ہم کھانا لگواتے ہیں، زرگم نے خطیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا بات ہوئی؟ گولونا نے پوچھا زرگم سے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔
ہاں مجھے تو لگتا ہے وہ تم سے سچ میں پیار کرتے ہیں۔ گولونا رازداری سے اس کی جانب جھکی۔ زرگم بھائی آپ سے صرف پیار نہیں، بہت بہت پیار کرتے ہیں۔ رانین بھی پیر اوپر چڑھا کر اس کی جانب جھکی۔ تمہارا کزن ہے اس لیے تعریفیں کر رہی ہو؟ اس نے ناگواری رانین کو دیکھا۔ نہیں، تم چپ ہی ہو رہو، میں تمہیں ہر بات بتاتی ہوں اور تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ گولونا نے ہاتھ نچا کر رانین کی بات کاٹی تھی۔ اس نے دھوکہ نہیں دیا، صرف سچ چھپایا ہے۔ رانین کی معصوم شکل دیکھ کر مہارا نے فوراً کہا، تو یہ بتا بھی تو سکتی تھی۔ گولونا نے غصے سے گہرا سانس لیا۔ سوری، رانین کی آواز بھر آئی۔ اچھا اب روتی شکل مت بناؤ۔ گولونا نے ایک دم ہی اس کے کندھے پر دھپ رسید کی تھی۔ رانین تو نم آنکھوں سے مسکراتی ان دونوں کو خود سے لگاتی باری باری دونوں کے رخسار پر لب رکھنے لگی۔ میرے پمپلز ہو جائیں گے۔ مہارا اپنا رخسار رگڑتی ہنسنے لگی۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز پر مہارا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے زرگم اور خطیر پلیٹوں کے ساتھ کھڑے تھے اور رضیہ کھانے کی ڈش لیے نمودار ہوئی۔ رضیہ کمرے میں داخل ہو کر کھانا لگانے کے بعد دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی، اور جب وہ مڑی تو رانین، زرگم اور خطیر زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور گولونا بیڈ کے پاس کھڑی مہارا کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹھو، اس نے مسکرا کر گولونا کو زمین کی جانب اشارہ کیا۔ گولونا نے اس کے دائیں طرف بیٹھتے ہوئے خاموشی سے آلو گوشت کی ڈش دیکھا، پھر کھانا کھاتے ہوئے سب کے درمیان خاموشی پھیل گئی۔ تمہاری اور مہارا کی دوستی کو کتنا وقت ہو گیا؟ زرگم گولونا سے مخاطب ہوا تھا۔ 3.5-4 سال۔ ہماری دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ گولونا سوال پر کچھ چونکی، پھر یاد کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنی پلیٹ میں گوشت کے ٹکڑے کر کے مہارا کی پلیٹ میں رکھے۔ مہارا نے بدلے میں اپنی پلیٹ سے گوشت اس کی پلیٹ میں ڈال کر دوبارہ جھک کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ رانین اور گولونا بے ساختہ ہی ہنس پڑی تھی۔ مہارا کی نگاہیں ان کی جانب اٹھی تو رانین زرگم کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ زرگم کی جانب مڑی تو دیکھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو زمین پر بیٹھ کر پہلی بار آلو گوشت کھاتے دیکھنا کچھ ہضم نہیں ہو رہا، رانین ہنستے ہوئے بولی۔ تم نے کبھی آلو گوشت نہیں کھایا؟ خطیر کی آئیبرو حیرت سے اوپر اٹھی تھی۔ اسے پاکستانی کھانے پسند ہی نہیں تھے۔ گولونا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مہارا نے سنجیدگی سے کہا۔ رہنے دے آپ ہی کہتی تھی ٹو مچ آئلی ہوتے ہیں، بس دیکھ لو میرے پیار کی طاقت۔ زرگم مزے سے بول کر واپس کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ بیوی آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم واپس یہ چیپ حرکتیں شروع کر دو۔ جہاں گولونا اور رانین نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی، وہاں خطیر نے بیزاری چھپانے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ تم خود سنگل ہو تو میری خوشیوں کو تو نظر مت لگاؤ، زرگم نے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ اب نظر بٹو کو بھی نظر لگے گی؟ خطیر زیر لب بڑبڑایا تو رانین کا کہا ابلا۔ ویسے مہارا کو تم بھابھی بھی کہہ سکتی ہو، ہے نا زرگم بھائی؟ گولونا نے باری باری رانین اور زرگم کو دیکھا تھا۔ ہاں آف کورس، زرگم نے سر اس بات میں ہلایا۔ میری پیاری بھابھی، رانین نے میٹھی سی مسکان لبوں پر سجائی تھی۔ ایسا احساس جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ اب ہونے لگا تھا، کسی خود سے زیادہ طاقتور شخص کا اپنا محافظ اور اپنی بھی ایک فیملی ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اسے ہمیشہ مضبوط ہونا پڑا تھا، ہمیشہ اپنے لیے لڑنا پڑا تھا، لیکن اب جب کہ زرگم ساتھ ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک فائٹر ہی نہیں بلکہ ایک عورت بھی ہے۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہاں، مغل کارپوریشن کی اکلوتی وارث ہونے کے باوجود محبت کے معاملے میں وہ بھی ایک عام عورت تھی، جو محبت کے لیے مار بھی سکتی ہے اور مر بھی سکتی ہے۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور اسے اب بھی امید تھی کہ مہارا کمرے میں واپس آئے گی۔ بالکنی کا دروازہ بند کرنے کے بعد جیسے ہی وہ بیڈ تک آیا اور کمبل اوڑھنے لگا، اسے ایک دروازہ کھلا اور مہارا اندر داخل ہوئی۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بس کسی کے انتظار میں، وہ بے وقوفوں کی طرح مسکرانے لگا۔ میری ہر چیز جگہ پر ہے، مہارا نے کمرے سے ڈریسنگ روم میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تمہارا کمرہ ہے؟ بہت اوور کانفیڈنس ہو۔ رخ اس کی جانب موڑتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرا دی۔ شکریہ، واپس آنے کا شکریہ۔ گہری نیلی نگاہیں اٹھا کر وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری یادداشت واپس کب آئی تھی؟ ولیمے سے کچھ دیر پہلے۔ میرا صدام مغل کی بیٹی ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن وہ زرگم کی نگاہیں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ کبھی بھی کسی بچے کو اس کے ماں باپ کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک سوال ہے کہ تم صدام کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلی؟ وہ مہارا کی اپنے باپ کو دھوکہ دینے کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس قدر ہولناک چیزیں کسی کو روکنی ہی تھی، مہارا نے جھرجھری لی۔ صدام کو گرفتار کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے بار بار اس عورت کو مارنے کی کوشش کی جو میرا سب کچھ ہے، اور صرف یہ اللہ جانتا ہے کہ مہارا نے بچپن میں کیا کیا دیکھا ہے۔ تم بہت بہادر ہو۔ مہارا کے بیڈ پر بکھرے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں اس کا سامنا تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ مہارا نے اچانک رخ اس کی جانب کر لیا۔
ज़रगम की उंगलियां एकदम ही थम गई। उसने बेयकीनी से महारा को देखा। आई लव यू ज़रगम। महारा जानती थी कि वो क्या सुनना चाहता था। ये वो अल्फाज थे जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद उसने किसी से नहीं सुने थे। अचानक ही उसकी आंख से एक आंसू फिसल कर रुखसार पर चमकने लगा। तुम रो रहे हो? रुको ज़रा। महारा एकदम उठ बैठी और उसके करीब आई, फिर ज़ोर से हंसते हुए मोबाइल से वीडियो बनाने लगी थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ज़रगम ने उसके हाथ से मोबाइल झपट कर गहरा सांस भरा था। ओके। महारा ने मुश्किल मुस्कुराहट दबाई। ये रामस को नहीं पता। नहीं बताऊंगी। उसने सरजबात में सर हिलाया। मेरी अम्मी जिनसे गुलाम थी। बहुत सा थूक निकल कर उसने वो सच तस्लीम किया जो कोई बेटा नहीं करना चाहेगा। महारा की आंखें हैरत से फैल गई और लब खोले उसे देखती रही। जब अम्मी ने भागने की कोशिश की तो पापा ने उनको गोली मार दी। आखिरी चीज़ जो उन्होंने देखी वो मैं था। महारा ने नरमी से उसका एक पड़ता हाथ पकड़ लिया। उसी वजह से मुझे सद्दाम को पकड़ना है। मैं समझ सकती हूँ। उसने सरस बात में हिलाया। अपना चेहरा मोड़कर ज़रगम ने उसकी हथेली थाम कर उस पर लब रखे थे। इसीलिए तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे कोई ज़बरदस्ती महसूस होती है या नहीं? महारा ने हैरान होकर पूछा था। अभी तक नाराज़ हो झूठ बोलने पर। उसने सरस बात में हिलाया था। मैं हर्ट हुई थी लेकिन तुमने माफ़ी मांग ली। महारा कुछ देर तक तो खामोश रही, फिर गहरा सांस लेकर कहा, वाकई? क्योंकि जाने से पहले जो तुमने मुझे पंच मारा था उसे उससे तो ठीक ठाक नाराज़ लग रही थी। तुमने ही डॉज नहीं किया था। महारा हौले से मुस्कुराई थी। रात का पहला पहर था। गोलूना किचन में खड़ी थी, ग्लास में पानी निकालती अपने ख्यालात में गुम। किचन की मध्यम रोशनी में खिड़की से आसमान वाज़ेह था। हवा में खनकी थी और गोलूना की नज़रें आसमान के अनगिनत सितारों पर मरकूज़ थी। वो सच में किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर खड़ी हो, जहाँ हर फैसला एक नया रास्ता खोलने का मुंतज़िर हो। इतने में पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुम्हें मैं वाकई नहीं याद? गोलूना का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। उसने सर उठाया और वही लम्हा था जब उसकी नज़रें खतीर पर जाकर रुक गई। वो चंद कदम दूर खड़ा था और उसकी निगाहों में तजस्सुस और मायूसी का इम्तिजाज था। गोलूना ने लब काटते हुए जवाब दिया, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। जी नहीं। उसने चश्मा दुरुस्त किया। खतीर की आंखों में चमक आई और वो मज़ीद 2 कदम उसके करीब आया। अब वो इतना करीब था कि गोलूना की सांसों की गूंज भी वो सुन सकता था। उसने गोलूना की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अच्छा तो फिर ये बताओ मुझे ब्लॉक क्यों किया? गुलूना ने अपनी नज़रें झुकाई और एक लम्हे के लिए खामोश रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई जवाब देने से पहले अपनी अंदर की जंग लड़ रही हो। फिर आहिस्ता से गोया वो कुछ ऐसा कहने जा रही हो जो वो पहले कभी ना कह पाई हो। वो बोली, मेरी मर्ज़ी। खतीर के चेहरे पर सवालिया निगाहों का तूफ़ान उमड़ आया और उसकी मुस्कुराहट आहिस्ता से मादूम हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो निगाहें चुराते हुए कहने लगी, अगर ऐसा है तो ये बात इस बार मेरी आंखों में देखकर बोलो। लेकिन खतीर की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए गायब नहीं हुई। वो एक कदम और आगे बढ़ा और उसने गोलूना की आंखों में झांकते हुए कहा। गोलूना का चेहरा सुर्ख हो गया और झिझकते हुए एक कदम पीछे हटने लगी, जैसे उस अजनबी की आंखों में देखने से डर रही हो। फिर तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ने ही लगी थी कि खतीर उसके सामने आकर हाथ सीने पर बांध कर खड़ा हो गया। मेरा रास्ता छोड़े, वो धीरे से बोली। ब्लॉक करने की असल वजह बता दूँ, फिर छोड़ दूंगा। खतीर की मुस्कुराहट कुछ मज़ीद गहरी हो गई और वो उसके करीब आ गया। मेरे साथ फ्री होने की कोशिश मत करें। आप मेरी दोस्त के भाई हैं। मतलब मेर खतीर इससे कद में खासा ऊंचा था तो गोलूना ने गर्दन उठाकर उसे देखा। भाई मत बोलना प्लीज़। अचानक खतीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी बात दरमियान में काट दी। गोलूना ने गुस्से से नफ़ी में सर हिलाया और तेज़ कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गई, जैसे वो अपने जज्बात को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही हो। उसके पीछे खतीर खड़ा मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ था जो गोलूना के दिल को तेज़ी से धड़कने पर मजबूर कर रहा था। वो जब तक अंदर पहुंची उसका दिल बेतरतीब हो चुका था। कुछ लम्हे पहले तक वो समझी थी कि वो अपने जज्बात को काबू में रख सकती है, लेकिन खतीर की बातों में कुछ था जो उसे अपना आप भूल जाने पर मजबूर कर रहा था, और वो जानती थी कि अब वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए थे और चांद धुंधले पर्दे के पीछे से छुपकर झांकने की कोशिश में था। बालकनी से आती मध्यम ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे सरका रही थी, जैसे कमरे की सन्नाटे पर उंगली रखकर उसे चुपचाप जगा रही हो। राने नंगे पैर कमरे की ठंडी टाइल्स पर तेज तेज कदम चल रही थी। उसका हल्का गुलाबी और सफ़ेद शर्ट और ट्राउज़र नीली रोशनी में वाज़ेह था। उसके खुले बाल कंधों से झूलते हुए पीछे फ़ज़ा में हिलकोरे ले रहे थे। अचानक ज़ोरदार आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी। तसादुम। उसने चौंक कर एक हाथ से कंधा सहलाया और पेशानी पर आए बालों को पीछे किया। क्या हवा के घोड़े पर सवार
لفظ ادھورے رہ گئے، دل میں ایک چبھن سی ابھری اور پھر جیسے وقت تھم گیا۔ وہی چہرہ، وہی سیاہ آنکھیں، وہی موجودگی جسے وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور جس کے لیے وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ ویلکم بیک نین، مدھم مگر خالص آواز۔ رانین کی پلکیں لرزی۔ تم یہاں؟ اس کا لہجہ الجھا اور جھجکتا ہوا تھا۔ میں ٹی20 کی وجہ سے اسٹیڈیم کے ہاسٹل میں تھا، تمہارا پتہ چلا تو کوچ سے چھپ کر نکل آیا۔ میرے لیے یا اپنی ماڈل گرل فرینڈ کے لیے؟ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ بہت لیم طریقہ ہے کسی کے ریلیشن شپ اسٹیٹس پوچھنے کا، لیکن اب تم آ گئی ہو نا، تو گرل فرینڈ سے ملنے کی کیا ضرورت؟ اس کے چہرے پر وہی پرانی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ شرم نہیں آئی شادی شدہ ہو کر بھی اتنے چکر چلانے کی؟ رانین نے تلخی سے پلٹ کر دیکھا۔ لگتا ہے کوئی دور رہ کر بھی مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ رامس کے ہونٹوں پر ہلکی سی شوخی دوڑ آئی۔ رانین مڑنے لگی تو اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جھوٹ بولتا ہے یار میڈیا، تم میری کچی عمر کی محبت ہو، تمہارے لیے ہی تو خطیر بھائی سے دشمنی پالی تھی۔ رانین نے لمحہ بھر کے لیے اس ہاتھ کو دیکھا جو رامس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ کیسی ہو؟ آواز جیسے اندر سے ٹوٹ کر نکلی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ رانین نے نظریں ملائی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ رامس کی پلکیں لرزی، جیسے کوئی جذبہ قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر آنکھیں بھر آئی۔ پہلا آنسو خاموشی سے پلک سے پھسل گیا۔ نہ اجازت لی، نہ اطلاع دی۔ کیا ہوا؟ رانین گھبرا کر اس کے قریب آئی۔ بس یہی سوال کافی ہے۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ ہنستی تھی آج پانی سے لبریز تھی۔ رامس اس کے کندھے سے لگ کر کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک رہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب تم سامنے ہو اور میں تھک گیا ہوں نین۔ رو مت پلیز۔ رانین نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تمہیں ہر روز ہر وقت یاد کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رامس کا سر رانین کے کندھے پر تھا اور وہ بے آواز رو رہا تھا۔ اپنے آنسو حلق میں اتار کر اس بار وہ تھی جو سنبھال رہی تھی۔ میں یہیں ہوں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ کتنی ہی دیر اس سے لگاتار روتا رہا۔ رانین خاموشی سے اسے تھامے ہوئے تھی۔ اچھا رونا بند کرو، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رانین نے سر اٹھا کر کہا، بیوے کو پتہ چل گیا تو ہماری بہت مار لگے گی۔ رامس نے ہنستے ہوئے آنکھیں صاف کی۔ اس نے رانین کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ خیر ہے، کھا لیں گے مار۔ رانین نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا، تم اب بھی ویسی ہی ہو۔ رامس مسکرایا، تمہاری ہی پسند ہوں۔ رانین نے مسکرا کر کندھے اچکائی۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے رانین کی رونے کی آواز کے اور قدموں کی چاپ کے جو تیز ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وقت بہت کم ہے۔ خطیر اور زرگم تیار ہو چکے تھے اور ماہرہ کی آنکھوں میں فکر جھلک رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار صرف رانین اور گولونا کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو چھوڑ کر جانے پر اس کے دل میں اضطراب تھا جو اس لمحے کے ساتھ گہرا ہو رہا تھا۔ لاؤنج میں سب کی نگاہیں ان تینوں پر مرکوز تھیں۔ بھائی اپنا اور بھابھی کا خیال رکھے گا۔ رامس نے انگشت شہادت اٹھا کر آنکھیں سکیڑی۔ فکر نہیں کرو، تمہاری بھابھی کو بالکل صحیح سلامت واپس لاؤں گا۔ زرگم نے لبوں پر مسکان سجائے کہا تھا، میں نے گدھے کو ہاتھ لگایا ہے جو تمہیں صرف یہی دو نظر آ رہے ہیں۔ خطیر نے اپنی سرد نگاہیں رامس کے ہاتھ پر گاڑی جو رانین کی پشت پر پھیلا تھا۔ کس نے بولا تھا آپ کو اپنے آپ کو ہاتھ لگانے کو؟ رامس اسے چڑھا رہا تھا۔ خطیر نے مٹھی بھینچ کر دانت پیس سے کہا، آپی۔ رانین اپنے بھائی کے بگڑے تیور دیکھ کر رامس کا ہاتھ جھٹکتی ماہرہ کے قریب چلی آئی۔ اگر تم زندہ واپس نہیں آئی تو آئی سویئر میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ گولونا بھی چمکتی آنکھوں کے ساتھ اپنی دوستوں سے جا لگی۔ اوکے ڈن، اب رونا بند کرو۔ ماہرہ نے رانین اور گولونا کا رخسار تھپک کر کہا تو وہ چند پل بعد اس سے الگ ہوئی۔ پرامس کریں آپ ضرور واپس آئیں گے۔ رانین نے بھیگی نگاہوں سے خطیر کو دیکھا تھا۔ تم نے بول دیا، اب تو آنا ہی پڑے گا۔ خطیر نے ہاتھ اٹھا کر مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا۔ زرگم بھائی آپ بھی کریں پرامس۔ سوالیہ سی بھوری آنکھیں اسے ہی تک رہی تھی۔ پرامس ننھی خرگوش۔ زرگم نے مسکرا کر رانین کی پونی میں قید بالوں کو تھپکا تھا۔ اسی پہر آنکھیں مسلتی رضیہ ایک پلیٹ لے کر ماریہ بیگم کے پاس چلی آئی۔ اب آئی ہو تم، بچوں کو دیر ہو رہی ہے۔ ماریہ بیگم پلیٹ میں سے ثابت لال مرچیں اپنی مٹھی میں دبا کر خطیر، زرگم اور ماہرہ کے گرد دائرے بنانے لگی تھی۔ یہ بدعت نہیں ہوتی ہے، ماہرہ نے مدھم سی سرگوشی میں زرگم سے کہا تھا۔ یہ بولنے کی غلطی بھی مت کرنا، آپریشن سے پہلے ہی بیبے کے ہاتھوں شہید ہو جاؤ گی۔ زرگم قریب جھکا سرگوشی میں کر رہا تھا۔
اللہ کی امان میں، ماریہ بیگم نے نظر اتار کر کہا، خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ۔ بانو بیگم نے ہاتھ میں تسبیح پکڑے زیر لب کچھ پڑھ کر ان تینوں پر پھونکا تھا، خیال رکھنا۔ حاتم صاحب نے سپاٹ چہرے کے ساتھ نرم انداز میں بول کر ماہرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جی انکل، انشاءاللہ۔ ماہرہ کہہ کر رکی نہیں، وہ باہر کی جانب قدم اٹھاتی داخلی دروازہ پار کرتی باہر نکل آئی تھی۔ اس کے پیچھے زرگم اور خطیر دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکلے تو دروازے کے قریب پولیس اور موبائل اور 3 پولیس والے کھڑے تھے جو گھر والوں کے تحفظ کے لیے موجود تھے۔ سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ زرگم پولیس والے کو دیکھتے ہوئے فوراً قریب پہنچ گیا۔ نہیں سر، آپ بے فکر رہے، اس نے اس بات میں سر ہلا کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کان کھول کر سن لو، سیکیورٹی کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ خطیر نے اس کا خوف چہرہ دیکھ کر تنبیہ کی تھی۔ آپ فکر ہی مت کریں سر، ہم ہر طرف نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پولیس والے نے بے ساختہ ہی تھوک نکلا تھا۔ زرگم نے آخری بار پولیس والے کو دیکھا، پھر ماہرہ کی جانب دیکھا۔ ان کے دل میں مختلف سوچیں تھیں، لیکن ایک بات صاف تھی، گھر والے اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر تھے۔ ہوائی جہاز سے کراچی اترنے کے بعد وہ اینی نارکوٹکس فورس رینجل ڈائریکٹوریٹ کے سرمئی دیواروں والے کانفرنس روم میں بڑے سے میز کے گرد لیپ ٹاپس پر اور اعلیٰ افسران کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سرخ چمڑے کے سوٹ میں ملبوس وہ عجیب طور پر پرسکون تھی۔ تمام ٹریننگ یافتہ فوجیوں کے ساتھ ان کے ساتھ 60 آدمی تھے۔ تراب مزید 20 آدمیوں کے ساتھ پہنچا اور پھر وہ 7 تھے۔ خود خرم اور اسفند، تم 10 آدمیوں کے ساتھ سامنے سے حملہ کرو گے، خطیر نے میز کے گرد دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تراب، حیدر اور واز 30 آدمیوں کے ساتھ رائٹ سائڈ سے اندر داخل ہوں گے۔ حرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ایئر ڈک آپ کے حوالے ہوگا۔ میں، زرگم اور ماہرہ باقی آدمیوں کے ساتھ لیفٹ سے ہوں گے۔ زرگم کے RPG لانچ کرنے سے پہلے سب ہوشیار رہیں گے۔ کمرے میں جی اور یس سر کی بڑبڑاہٹ بلند ہوئی تھی۔ لاسٹ ویپن چیک۔ زرگم نے گھڑی کی جانب نظر گھمائی۔ کندھے پر مشین گن اور بیگ بھر کر گولیوں کے باوجود اس نے اپنے دائیں بوٹ اور بائیں بازو میں دونوں چاقو چیک کرنے کے بعد اپنی پستول میں گولیاں چیک کر لی تھیں۔ آرمی ویسٹ پہنتے ہوئے نظر بے اختیار زرگم پر پڑی جو اپنی بندوق کو گھور رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی نظریں ان لوگوں کی طرف اٹھیں جو اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ اس کی نگاہیں سب پر سے سفر کرتے ہوئے پل بھر کے لیے ماہرہ سے ملی اور پھر خطیر پر ٹھہر گئیں۔ اگر تم میں سے کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو ابھی چلے جاؤ، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زرگم نے اپنی بندوق کو کندھے پر ڈال کر گہرا سانس خارج کر رہا تھا۔ پھر اس نے ہمیشہ کی طرح اس سیاہ کوٹ کو ایڈجسٹ کیا جسے وہ اکثر پہنتا تھا۔ نو سر، ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ زرگم نے ایک اور سانس خارج کی۔ اگر کسی کا سامنا سویلین سے ہو تو ہماری پہلی ترجیح اس کو محفوظ جگہ پہنچانا ہوگی۔ شکار کے لیے تیار ہو جاؤ، خطیر نے ٹھاٹھے مارتے کانفرنس روم میں اونچی آواز میں کہا تو شور یکدم تھم گیا۔ اسفند اور خرائم اپنے آدمیوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے تھے، لیکن تراب کے جانے سے پہلے زرگم نے اسے کندھے سے پکڑ کر مضبوطی سے خود سے لگایا تھا۔ زندہ واپس آنا، اس نے بہت مدھم سا کہا تھا، تم بھی۔ تراب اور وہ الگ ہو چکے تھے، جبکہ حیدر اور حرین کو الوداع کہنے میں شاید گھنٹہ باقی تھا۔ بس بھی کرو، جاؤ اب۔ حرین نے حیدر کو پیچھے ڈھکیلا تھا۔ حیدر نے اپنی جڑواں بہن پر آخری نظر ڈالی اور پھر وہ تراب، واز اور باقی فوجیوں کی ٹولی کے ساتھ چلا گیا۔ حرین ماہرہ کے پاس کھڑے ہو کر اسے نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بے باکی سے زرگم کی جانب مسکرائی تھی۔ بم پھینکنے کے فوراً بعد آپ ڈک سے نکل آئیں گی۔ زرگم نے اسے تنبیہ کی۔ کیوں؟ حرین نے معصوم سے آنکھیں جھپکائی۔ میں نے حیدر سے آپ کو صحیح سلامت واپس لانے کا وعدہ کیا ہے۔ اف اللہ، آپ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ حرین لمحے بھر کو ہنسی تھی۔ ماہرہ کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی، لیکن اس سے پہلے وہ اس لڑکی کی طبیعت درست کرتی، زرگم نے اس کے بگڑے زاویے دیکھ کر اسے خود سے قریب کر رہا تھا۔ دس از مائی لولی وائف ماہرہ، اور یہ میری کلیگ حرین ہے۔ اوہ مس ماہرہ، آپ وہی مافیا باس کی ڈاٹر ہیں نا؟ جی، وہی مافیا باس جسے میری مدد کے بغیر آپ لوگ اریسٹ نہیں کر سکتے۔ اینڈ اٹ از مسز زرگم کیانی۔ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ حرین کا چہرہ لمحے بھر میں سرخ ہوا تھا، لیکن وہ پھیکا سا مسکرائی۔ چلیں مسز زرگم، دیر ہو رہی ہے۔ زرگم نے بے ساختہ ابھرتی مسکراہٹ دبائے کہا اور عمارت کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی تک پہنچتے ہی زرگم نے اسٹیئرنگ سنبھالا تو خطیر بھی دروازہ کھولتا اندر بیٹھ گیا۔ ماہرہ اور حرین پچھلی نشست پر بیٹھی، باقی آدمی دوسری گاڑیوں میں سوار ہوئے اور پھر زرگم گاڑی زن سے ٹھٹکا کی جانب بڑھا لے گیا۔
کھڑکی سے باہر صبح کی ٹھنڈی سڑک پر نگاہیں جمائے وہ عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ شہر اسلام آباد جیسا نہیں تھا، لیکن یہ اس کا اپنا شہر کراچی تھا، جو لہلہاتے درختوں اور بہنگام ٹریفک کے بیچ بھی خوبصورت تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ 6 مہینے پہلے اپنے ڈیڈی سے انکہی جنگ لڑ رہی تھی۔ 6 مہینے پہلے زرگم کی کرپٹ ہونے کی کہانیاں سنی تھی۔ اس کا دشمن وہ ڈیڈی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے تھا کہ وہ سمجھتی رہی کہ وہ بھی کرپٹ ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ بہرا نے آنکھیں موند کر نشست سے ٹیک لگا لی۔ معصوم بچوں کی زخمی خصم اور ناقابل بیان چیخیں آگ کی طرح اس کی روح کو آج بھی جھلسا رہی تھی۔ ایک دم آنکھیں کھول کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ان ہولناک چیزوں کے ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ دوپہر کی دھوپ جیسے کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر اتر رہی تھی۔ گولونا، رامس اور رانین کے قہقہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تینوں سیڑھیاں اترتے ہوئے کسی بات پر ہنس رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ سب لاؤنج کے قریب پہنچے، دبتی ہوئی آواز ان کے قہقہوں کو چیرتی ہوئی ان تک پہنچی۔ چلے رانین تو خیر سے واپس آ گئی، لیکن آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے بیبے؟ اس لڑکی کے باپ کی وجہ سے جو ہماری رسوائی ہوئی ہے، میں تو کہتی ہوں زرگم سے کہے کہ فارغ کرے اسے۔ اچانک خاموشی چھا گئی۔ رانین کے قدم وہیں رک گئے۔ چہرہ ایک دم سن ہو گیا، جیسے اندر سے کسی نے زور کا تھپڑ مارا ہو۔ گولونا اور رامس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے کچن سے باہر آتی ماریہ بیگم نے رانین کے چہرے کا رنگ دیکھا تو اس کے پاس آئی، لیکن اس نے خود کو پیچھے کھینچ لیا، غصے سے قدم تیز کیے اور ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ رانین بیٹھو۔ خطیرہ بیگم گھبرا کر کرسی سے اٹھی، مگر ان کی آواز میں جو معذرت تھی وہ دیر سے آنے والے پچھتاوے سے لگی تھی۔ اتنے میں حاتم صاحب اندر داخل ہوئے۔ وہ آج دفتر سے چھٹی لے کر خاص اپنی بیٹی کے لیے گھر میں تھے۔ رانین کی نظر بے اختیار ان پر گئی، پھر بولی، آپ کو کیسے پتا کہ میں خیر سے واپس آئی ہوں؟ ہمیں تم پر بھروسہ ہے بیٹا۔ خطیرہ بیگم سٹپٹا گئی اور بولی، نہیں مت کیجیے مجھ پر بھروسہ، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں کہ زندہ رہنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑا ہے۔ رانین کی ذرا سی آواز بلند ہوئی، آنکھوں میں وہ درد جھلکنے لگا جو برسوں سے اندر دبا تھا۔ میں زندہ ہوں کیونکہ میں سروائیور ہوں، ایک سروائیور پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، اسے صرف جج کیا جاتا ہے۔ نینا بڑوں کے سامنے ایسے بات کرتے ہیں؟ ماریہ بیگم نے آگے بڑھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں امی؟ وہ بڑے اس دن کہاں تھے جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ بابا نے تو بچپن سے بھائی کو میری سیکیورٹی گارڈ بنا دیا تھا۔ کالج جانا ہو تو بھائی ساتھ، دوستوں سے ملنا ہو تو بھائی ساتھ۔ ان کی اپنی سوشل لائف ختم ہو گئی تھی میری وجہ سے، لیکن جس دن مجھے واقعی ان کی ضرورت تھی اس دن نہ بابا تھے، نہ بھائی، نہ ہی رامس۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ وہ پہلی جنگ تھی امی جو مجھے اکیلی لڑنی پڑی۔ اور پھپھو، جو آپ ماہرہ آپی کی برائیاں کر رہی ہے نا، اگر اس دن وہ گولی نہ چلاتی تو میں آج یہاں نہ ہوتی۔ اگر وہ گنہگار ہے تو میں ان کے گناہوں میں برابر کی شریک ہوں۔ وہ حزیرہ بیگم کی طرف مڑی، اس کی آواز ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ زینے چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ رامس اس کے پیچھے بڑھا، مگر حاتم صاحب نے ہاتھ سے اسے روک لیا۔ گولونا بیٹا، آپ دیکھ لو اسے۔ گولونا نے فوراً سر ہلایا، جی انکل، اور تیزی سے رانین کے پیچھے دوڑی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رانین الٹی لیٹی ہوئی تھی، چہرہ تکیے میں چھپا ہوا، لیکن سسکیوں کی آواز کمرے کے سکوت کو چیر رہی تھی۔ تم تو ہمیشہ شیرنی تھی رانین۔ گولونا آہستگی سے اس کے قریب آئی، اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، تم بھی لیکچر دینے آئی ہو؟ رانین نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، نہیں، صرف تم سے باتیں کرنے۔ ویسے بڑی چھپی رستم نکلی تم۔ شادی کا بھی نہیں بتایا؟ گولونا نے شرارت سے کہا، شادی کی بات مت کرو، برائڈل شاور سے تو میں اغوا ہوئی تھی۔ رانین نے تکیے سے سر نکالا، آنکھیں سرخ تھیں، مگر چہرے پر تھوڑی سی ہنسی ابھر آئی۔ تو پھر بھی تصویریں تو دکھاؤ، گولونا نے چھیڑا۔ 1 منٹ، رانین ہنستی ہوئی اٹھی اور باہر چلی گئی۔ 2 منٹ بعد میں خطیر کا لیپ ٹاپ لے کر واپس آئی۔ تمہیں اس کا پاس ورڈ آتا ہے؟ گولونا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بچپن سے ہر چیز کا پاس ورڈ امی کے برتھ ڈے رکھتے ہیں، ان کے لیے پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رانین نے مسکرا کر کہا۔ لیپ ٹاپ کھلا اور تصویریں سامنے آ گئیں۔ رانین اور رامس کے نکاح کی تصویریں، مہندی کے رنگین لمحات، برائڈل شاور جہاں وہ پھولوں کا تاج پہنے قہقہے مار رہی تھی۔ کتنے خوبصورت لگ رہے ہو تم دونوں، گولونا نے محبت سے کہا۔ ویسے انکل آنٹی کافی سویٹ لگتے ہیں، لیکن خطیر تو خاصے سنجیدہ سے ہیں۔ پھر رامس نے کیسے سب کو منایا؟ گولونا نے تصاویر دیکھتے ہوئے کہا۔ منایا نہیں، زبردستی منوایا۔ رانین نے ہنستے ہنستے سر جھٹکا۔ اوہ، اب یہ کہانی مجھے پوری سناؤ، گولونا نے آنکھیں پھیلائیں۔ رانین بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دراصل ہم بہت چھوٹے تھے جب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے۔ ہم کزنز ہیں، لیکن ایک ساتھ پلے بڑھے، ہر وقت ساتھ۔ مجھے لگا شاید یہ عارضی ہے، لیکن رامس کو فرق نہیں پڑا چھوٹے ہونے سے، جبکہ ہمارے خاندان میں جلدی شادیاں نہیں ہوتی، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ پھر؟ گولونا دلچسپی سے سن رہی تھی۔ رانین ہنسنے لگی۔
फिर वही हुआ जो कोई भी पागल आशिक करता है, रामस ने खाना पीना छोड़ दिया। हम सब समझे ये उसका यूजुअल ड्रामा है। 2 दिन 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया, फिर चौथे दिन अचानक वो सोफे से गिरा और बेहोश हो गया। हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा उसे फ़ौरन कुछ खिलाया और वो कुछ खाने को तैयार नहीं। ओह माय गॉड! गुरुना की आंखें फैल गईं। रानन की मुस्कुराहट धीमी पड़ गई, जैसे किसी खास याद ने दिल को छू लिया हो। फिर सरगम भाई आगे बढ़े, सबके सामने बाबा से उसके इस वादे पर मेरा हाथ रामस के हाथ लिए मांग लिया कि वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। यार, ये तो फैमिली स्टोरी है। गोलूना की आंखें वैसे ही फैली हुई थीं। नहीं गोलूना, उस दिन पहली बार लगा शायद मोहब्बत सिर्फ किताबों में नहीं होती, रानन ने आहिस्ता से कहा। कमरे में खामोशी छा गई और फिर अचानक रामस की आवाज़ दरवाजे पार से आई। मैं हूँ, रामस की आवाज़ आई। तुम स्क्रॉल करती रहो, मैं आती हूँ। वो मुस्कुराई। दरवाज़ा बंद हुआ। गोलूना ने तस्वीरें स्क्रॉल करते हुए नीचे एक फ़ोल्डर पर नज़र डाली। लूना, दिल जैसे एक लम्हे के लिए थम गया। आहिस्ता से क्लिक किया। एक एक करके तस्वीरें, नोट्स, चॉकलेट्स, किताबें, दुआएं, वो सब कुछ जो सिर्फ गोलूना जानती थी। उसे खतीर के अल्फाज याद आए, तुम्हें मैं वाकई याद नहीं। दिमाग जैसे झटके से घूमा। तेज़ दर्द कनपट्टियों में जाग उठा। दरवाजे पर दस्तक हुई। तस्वीरें बाद में देखते हैं, अम्मी खाने पर बुला रही है, राना ने दाखिल होते ही कहा। गोलूना ने झट से फ़ोल्डर बंद किया, लैपटॉप ढक दिया और कहा, मुझे अस्पताल से कॉल आई है, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल नहीं हो सकती, मुझे वर्चुअल सेशन लेने होंगे। तुम खा लो खाना, मैं रूम में हूँ। वो जल्दी से कमरे से निकल गई। आसमान पर सूरज थोड़ा सा झुकने लगा था, लेकिन गोलूना के अंदर रात उतर चुकी थी, खामोश और सवालों से भरी रात। इस्लामाबाद की शाम उतर चुकी थी, लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों में ज़िंदगी अभी थमी नहीं थी। सड़क उस मखसूस कोने में जहाँ गोलगप्पे वाले की रेहड़ी हर शाम चमकती थी। सिया गाड़ी सड़क के साथ साथ कदरे मशकूक अंदाज में खड़ी थी। गाड़ी के अंदर रामस बैठा था, जो इस वक्त ना सलीके से कैप पहन रहा था, ना मास्क। हर 2 मिनट बाद आईने में देखता, कैप को सीधा करता, फिर हनूज मुतमईन ना होता। तुम किसी फिल्म के हीरो नहीं हो जो भेस बदल रहे हो, सीधा मास्क पहन लो, रानैन ने बाजू से उसे खींचकर कहा। मास्क तो डाकू पहनते हैं, मैं तो हैंडसम लग रहा हूँ, रामस ने बेजारी से जवाब दिया। ये गलतफहमी किसने डाली तुम्हारे दिल में? रानैन हंस पड़ी। रामस ने नाक सुखेड़ी, मगर इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, रानैन पहले ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुकी थी। वो लपक कर पीछे गया और उसके बाजू में हाथ डालकर उसे वापस गाड़ी की ओट में खींचा। नहीं, हमारा सिस्टम है, तुम बातों में लगाओ, मैं ऑर्डर देता हूँ, रामस ने अपनी उंगली फिजा में उठाकर कहा। आखिरी बार तुमने ऑर्डर दिया था तो गोलगप्पे वाले अंकल ने तुम्हारे साथ सेल्फी मांगी और हम बिना खाए वापस आ गए थे, राना ने तंबी दी। अच्छा चलो तुम ऑर्डर करो, लेकिन गोलगप्पे मैं उठाऊंगा, रामस ने मासूम शक्ल बनाई। चंद मिनट बाद वो गाड़ी में लौट चुके थे, 3 किस्म के पानी और इतनी खुशबू के लगता था किसी चटखारेदार फिल्म का सीन चल रहा हो। राना ने बड़े सुकून से गोलगप्पा तोड़ा, भरा और उठाया कि रामस ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं खिलाओगी? तुम 24 साल के हो, राना ने आंखें मटकाई। और फिर भी इतना प्यारा हूँ। राना ने मुस्कुराकर गोलगप्पा उसके मुंह में दिया, जैसे ही उसने चबाया, पानी उसकी कलाई पर गिरा। यार अंकल, क्या मज़े की चीज़ बनाई है, रामस ने ड्रामाई सरगोशी में कहा। राना ने उंगली से पानी पोंछा और बेख्याली में ज़बान से साफ कर लिया। इससे पहले कि कोई मज़ीद गोलगप्पा भर पाता, गाड़ी के करीब कुछ नौजवान गुजरे। एक लम्हे को एक लड़के ने शीशा देखा और बोला, यार ये रामस क्या नहीं लग रहा है। रामस फौरन सीट पर झुक गया, रानैन को भी नीचे खींच लिया। दोनों की हंसी दब रही थी, घुटने टकरा रहे थे। तुम्हारा कैप कहाँ गया? रानैन ने घबराकर पूछा। कैप छोड़ो, मैंने गोलगप्पे बचा लिए, रामस ने प्लेट अपने सीने से चिमटा ली जैसे कोई कौमी खजाना हो। जब नौजवान आगे निकल गए तो दोनों सीधे हुए, बाल बिखरे, हंसी रुकी हुई, आंखों में शरारा। सिर्फ एक गोलगप्पा बाकी था। याद है पहली डेट पर तुमने मेरा पिज़्ज़ा चुरा लिया था? रामस ने याद दिलाया। और तुमने कहा था तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद नहीं, फिर आधा खा गए थे। मुझे सच में नहीं पसंद था, रामस ने कहा और झुककर गोलगप्पे की जानिब हाथ बढ़ाया। देखो कोई तुम्हारी तस्वीर ले रहा है, राना ने पलकें झपकी, जोर से कहा। रामस चौंका और उसी लम्हे राना ने गोलगप्पा उसके हाथ से छीन कर खा लिया। ये तो चीटिंग है यार, रामस चीखा। और मैं बचपन से चीटर हूँ, राना ने मज़े से चबाया। गाड़ी के अंदर कहे गूंज रहे थे, बाहर की रोशनियों को जैसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन अंदर एक शोर अपनी बीवी की जीत को देखकर भी खुश था। एक शौहर अपनी बीवी की जीत को देखकर भी खुश था, क्योंकि मोहब्बत में अक्सर आखिरी गोलगप्पा हार देना जीत होता है। रात जैसे धीरे धीरे शहर पर छा रही थी। सड़कें नीम तारीक रोशनियों में भीगी हुई और कहीं दूर मार्गला की पहाड़ियों पर चांद की दूधिया रोशनी सुनहरी गुबार की मानंद फैल रही थी। रामस और आनैन अपनी गाड़ी में
वापस लौटे तो उनके चेहरों पर वही बेफिक्री हंसी बाकी थी जो किसी छुपी हुई शरीर खुशी के बाद रह जाती है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उन दोनों ने जैसे खुद को छोटी छोटी खुशियों के बादल से खींचकर हकीकत में उतारा। उनके घर जगमगा रहे थे। लॉन में फैमिली के तकरीबन सभी लोग जमा थे। मारिया बेगम, हातिम साहब, बानो बेगम, फुप्पू, मोमिन और आमीन सब वहाँ मौजूद थे। कह कहे गूंज रहे थे। चाय के कप से भाप उठ रही थी। ये सब घर क्यों नहीं गए? राना ने ज़रा हैरानी से रामस की तरफ देखा। पता नहीं, शायद तुम्हारे आने की खुशी में दावत है। रामस ने शाने उचकाए। नैना बेटा, गोलूना ने कहा। अभी वो कदम ही रखते थे कि मारिया बेगम ने सामने से कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, अम्मी वो घर पर ही होंगी, शायद अपने कमरे में। राना ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। बेटा, मैंने रज़िया से कहा था कि जाके चाय का पूछे। वो गई तो गोलूना कमरे में नहीं थी। मैं समझी शायद तुम लोगों के साथ गई हो। मारिया बेगम की पेशानी पर हल्की सी लकीरें उभरी। नहीं अम्मी, वो शायद बाथरूम में हो या छत पर, मैं देखती हूँ। राना ने फ़ौरन बात संभाली। मैं ऊपर चेक करता हूँ, रामस ने साथ ही कहा। वो दोनों एक साथ तेज़ कदमों से अंदर गए। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब आवाज़ें लॉन में रह गई हो। रानैन सीधी उसके कमरे में गई जहाँ गोलूना का क़याम था, गेस्ट रूम। दरवाज़ा खोलते ही जो मंज़र सामने आया उसके दिल में हलचल मचा दी। अलमारी खुली हुई थी, बैग गायब था, मेज़ पर रखा लैपटॉप नहीं था, बेड के करीब रखे गुलाबी चप्पल गायब, यहाँ तक कि वो छोटा सा खुशबू वाला लोशन जिसे वो हर रात सोने से पहले लगाती थी वो भी गायब। रानन के हाथों में झटका सा आया। उसने तेज़ी से मोबाइल निकाला और गोलूना का नंबर मिलाया। आपका मिलाया गया नंबर फ़िलहाल बंद है। फिर खाली सर्द आवाज़। अम्मी, वो गोलूना तो कमरे में नहीं है। रानन बाहर आते हुए बोली। आवाज़ में लर्जिश थी। और उसका सब सामान भी गायब है। सब चुप हो गए। क्या मतलब? वो गई कहाँ? तुमसे तो कुछ कहा होगा ना? मारिया बेगम ने जैसे किसी अंदेशे को ज़बान दी। बस इतना कह रही थी कि वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले रही है, मगर अब फ़ोन बंद है। राना ने नज़र चुराई। जब उसने तुमसे ये कहा था तब कोई ख़ास बात हुई थी? कोई अजीब बात? हातिम साहब ने संजीदगी से पूछा। रानन के दिमाग में धुन सी फैल गई। उसने खुद को याद दिलाने की कोशिश की। वो लम्हा, वो दोपहर में जब वो गोलूना के साथ अपने कमरे में थी और वो हमारी शादी की तस्वीरें देख रही थी। रानन की आवाज़ आहिस्ता हो गई। और फिर एक और लम्हा जिसे उसकी याददाश्त पर मुक्के मारने लगा। गोलूना ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया था। रानन को लगा था कि बस वो जल्दी में है, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी तो वो अचानक वो भागती हुई ऊपर गई, अपने कमरे में पहुंचे, लैपटॉप ऑन किया, तस्वीरों के फोल्डर तलाश करने शुरू किए। उसने ऐसा क्या देखा था? उस नाम का फ़ोल्डर भाई के लैपटॉप में पहले तो नहीं था। फ़ोल्डर खुला और वहीं रानैन जैसे बैठती चली गई। गोलूना की ढेरों तस्वीर, उसकी पसंदीदा मुसन्निफ़ीन के नाम, वो किताबें वो जो बार बार पढ़ती थी, उसकी पसंद की मखसूस चॉकलेट्स के नाम, वो जुमले जो वो हमेशा दोहराती थी, और कवर और कोरियर रसीदें। तमाम किताबें एक ही पते से आई थी, खतीर कियानी। रानन का दिल जैसे रुक गया। ये तो उसका अपना भाई था। एक एक चीज़ जैसे पज़ल बनकर जुड़ने लगी। गोलूना, जिसने कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई, बरसों से उसके साथ रह रही थी, उसकी हर खुशी में, हर आंसू में शामिल रही थी, उसके भाई के हाथों परेशान होती रही थी। वो कैसे उसकी आंखों में दोबारा देखेगी? कैसे वो उससे पूछेगी कि तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या वो पूछने का हक खो चुकी थी? उस लम्हे रानैन को अपने गिर्द हर आवाज़ मद्धम लगने लगी, जैसे सब कुछ थम गया हो। सिर्फ एक खला बाकी था जिसमें गोलूना की खामोशी गूंज रही थी। ऐसे करते एक और एपिसोड बना देते हैं। इसके आगे तो जाहिर सी बात है, तीनों लड़कियों ने अपनी जंग जीत लेनी है, तो गोलूना भी अपनी जंग जीत ही लेगी। तो मैं एक और एपिसोड बना देती हूँ, तो ये वीक कंप्लीट इस नावल के साथ ख़त्म हो जाएगा और फिर अगले एपिसोड से हम लोग नया नावल स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।